بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ لائک ضرور کیا کریں اور سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بہت پرانے موسیقار کی زندگی پہ آج تھوڑی سی بات ہوگی، ان کے کچھ چھپے ہوئے گوشے ہم بے نقاب کریں گے۔ ایک ایسا موسیقار کہ فلموں کے ابتدائی زمانے میں انہوں نے اپنے فن کا لوہا منوایا اور بر صغیر کی موسیقی سننے والوں کو 3 آوازوں کے تحفے دیے: لتا منگیشکر، نور جہاں اور شمشاد بیگم۔ میں ہوں محمد زبیر اور میرا یہ چینل ہے جھوک تماشا۔ ماسٹر غلام حیدر، ان کی دل سے عزت کی ہمیشہ لتا منگیشکر نے، اور میں لتا کے خلاف اس کی وہ عادات جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا کیریئر تباہ ہوا، اس پہ میں ضرور بات کرتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو لتا منگیشکر کی عاجزی بھی دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ آج تک اگر نامور ہیں تو ان کے پیچھے وہ عادت تھی جو اب مفقود ہوتی جا رہی ہے، اور وہ عادت ہے ادب کرنے کی۔ غلام حیدر نے نور جہاں کو متعارف کرایا۔ لتا منگیشکر کی پہلے بات ہم کر لیتے ہیں۔ لتا منگیشکر جب فلمی دنیا میں آئیں تو آپ کو شاید علم نہیں ہوگا کہ انہوں نے چھوٹے موٹے اداکاری کے شارٹس دے کر، مطلب بہت ہی مختصر، کبھی گزر گئیں، کبھی ایک بات کر کے چلی گئی، 2-3 فلموں میں انہوں نے یہ کام کیا، اور چاہتی تو وہ یہ تھی کہ وہ گلوکارہ بنے، لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ کورس میں گاتی تھی، یعنی کہ بہت ساری عورتیں گا رہی ہیں، درمیان میں وہ بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ تو ایک پٹھان تھا، وہ جونیئر آرٹسٹ سپلائی کرتا تھا فلم کے لیے، مطلب ہدایت کار کو ضرورت پڑی کہ جی بازار کا سین ہے، ہم نے سیٹ لگایا، جاؤ باہر سے کوئی بندے لے کر آؤ جن کو ہم گزاریں گے اور بازار کا تاثر دیں گے۔ تو اس نے لتا منگیشکر کی آواز سن لی تھی اس پٹھان نے۔ وہ غلام حیدر کے پاس گئے کہ سر جی ایک بڑی پیاری آواز ہے، آپ ضرور اس کو چاہتے۔ غلام حیدر نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے آؤ اس کو کسی دن۔ تو اس پٹھان نے لتا منگیشکر سے جا کر بات کی اور ان کو ایک ڈیٹ بتا دی آنے کی۔ لتا آئیں، کافی دیر ہو گئی، انتظار کرتی رہیں، لیکن چونکہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ انتظار کرنے کے بجائے انتظار کرائیں، لیکن پھر بھی وہ بیٹھی رہیں۔ 3-4 گھنٹے کے بعد غلام حیدر ان کے پاس آئے اور سوری کیا کہ کام بہت زیادہ تھا، جی سنائیں آپ کچھ۔ تو لتا نے غلام حیدر کی موسیقی میں ترتیب دی ہوا فلم ہمایوں کا ایک نغمہ سنایا، جس پر غلام حیدر نے کہا کہ کچھ اور سنائیں۔ لتا نے جب ایک اور گیت سنایا تو غلام حیدر بہت متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ تمہیں تو ضرور فلموں میں گانا چاہیے۔ جب لتا منگیشکر نے ایک اور گیت سنایا تو غلام حیدر بہت زیادہ متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ تمہیں تو ضرور فلموں میں گانا چاہیے۔ وہ اس کو لے کر ششدر مکھرجی کے پاس گئے۔ یہ ششدر مکھرجی انڈیا کی ماضی قریب کی ایک اداکارہ رانی مکھرجی کے پردادا تھے۔ ششدر مکھرجی کے پاس لے گئے، وہ فلم شہید بنا رہے تھے، تو اس کی موسیقی غلام حیدر کے پاس تھی۔ غلام حیدر نے تعارف کرایا لتا کا، ششدر نے کہا جی کچھ سناؤ۔ لتا نے جب سنایا تو ششدر مکھرجی نے منہ بنا کر کہا کہ یار یہ کیسی آواز لے کر آپ گئے، ایک تو اس کی آواز پتلی ہے، دوسری اس میں ایک چیخنے کی سی خرونچ سی ہے، مطلب چیخ سی سنائی دیتی ہے، کانوں کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ
یہ پلے بیک سنگنگ کے قابل نہیں ہے۔ غلام حیدر غصے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آج آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن میری بات یاد رکھیے، ایک وقت آئے گا جب آپ اس کے لیے ٹائم مانگیں گے اور اس کے آگے فلم سازوں کی قطار ہوگی جو اس کے گھر کے باہر کھڑی ہوگی۔ ششدر مکھرجی نے طنز سے مسکرا کر ہی محض جواب دیا اور غلام حیدر نے بازو سے پکڑا لتا کے اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ لیکن ان کی خواہش تھی کہ لتا تو گائے گی، اب تو یہ چیلنج بن گیا تھا ان کے لیے۔ وہ ریلوے اسٹیشن پہنچے، بمبئی کے قریب ہے گورگاؤں، تو گاڑی میں لتا کو بٹھایا اور ایک فلم تھی مجبور جو بن رہی تھی، جس کی موسیقی غلام حیدر کے پاس تھی، تو انہوں نے ریلوے اسٹیشن پر ہی گانے کی دھن بنانا شروع کر دی۔ وہ سگریٹ پیتے تھے 555 کا، اس میں سے جو سگریٹیں تھیں وہ نکال کر جیب میں رکھیں اور خالی ڈبیا کو تبلے کی جگہ رکھ کر، مطلب انگلیوں کی کو تحریک دے کر انگلیوں کے ردھم پر اس نے لتا کو کچھ سمجھا دیا، موسیقی سمجھا دی اور گاڑی آ گئی۔ باقی کام انہوں نے ریل گاڑی کے اندر کیا اور پھر فلم مجبور کے لیے لتا نے گیت گا لیا۔ لتا کی عاجزی کا میں واقعہ سناتا ہوں۔ غلام حیدر کے بیٹے نے یہ خود کہا ہے کہ ہم لوگ بمبئی گئے تھے 1964 یا 65 کے درمیانی عرصے میں، تو لتا ہمیں ملنے کے لیے آئیں اور وہ ہم لوگ اس وقت تھے موسیقار نشاط کے گھر میں، جس کا اصل نام شوکت علی تھا۔ تو وہ فوراً ہمارے پاس چلی آئیں اور دوڑتی ہوئی آئیں اور ماں کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ ماں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی لیکن وہ زمین پر بیٹھ گئی اور بڑی خوشی ہوئی اس کو ہمیں دیکھ کر۔ اس نے ہمیشہ میرے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کیا اور امی جان کو ہمیشہ اپنی ماں سمجھا۔ یہ ہے وہ خوبی جو لتا میں تھی، اور کہتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو لتا کی بات ہو گئی۔ لتا نے ایک دور دیکھا، واقعی ششدر مکھرجی جیسے فلم ساز اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے۔ اس واقعے کے بعد جب ٹھکرایا تھا ششدر نے، تو کافی سالوں کے بعد انہوں نے 2 فلمیں بنائیں، ایک تھی انارکلی اور دوسری ناگن۔ دونوں کے لیے ان کو لتا کی ضرورت پڑی تھی، اور فلم انارکلی کے گیتوں سے آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ غلام حیدر بیسیکلی ایک ڈینٹسٹ تھے۔ انہوں نے جو ڈگری لی تھی یا ڈپلومہ لیا تھا وہ ڈینٹسٹ کا تھا، ہو سکتا ہے ڈینٹل سرجن ہو۔ اپنا کلینک کھول لیا، الماری میں دواؤں کے ساتھ ساتھ میز کے ساتھ ہی ایک ہارمونیم بھی پڑا ہوتا تھا، اور جب مریض نہیں آتے تھے تو غلام حیدر ہارمونیم بجایا کرتے تھے۔ ایک فلم ساز آئے اپنے دانت کے سلسلے میں، اور انہوں نے یوں ہی باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ میں ایک فلم بنا رہا ہوں جس کے لیے مجھے موسیقار چاہیے، دعا کرو کہ کوئی اچھا موسیقار مجھے مل جائے جس سے میری فلموں کی اچھی موسیقی ہو جائے۔ تو جس پر فوراً غلام حیدر نے اپنا ہارمونیم نکالا اور اس فلم ساز کو مختلف دھنیں سنائیں۔ فلم ساز تو دانتوں میں انگلی دبا کر رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ چھوڑو کلینک کو، میرے ساتھ چلو۔ اور وہی وہ لمحہ تھا جب غلام حیدر کی قسمت کا فیصلہ ہوا کہ انہوں نے ایک تاریخ ساز موسیقار بننا ہے۔ غلام حیدر کی دیگر فلموں میں یملا جٹ، زمیندار، خاندان، گل بقابلی، پھول، چل چل رے نوجوان، ہمایوں، بیرم خان، برسات کی ایک رات، منجدار، اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری فلمیں ہیں جن میں غلام حیدر نے اپنی موسیقی کے جوہر دکھائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی نوشاد بھی اپنی جگہ بنا رہے تھے اور کھیم چند پرکاش بھی موجود تھے، لیکن لتا جیسی اور نور جہاں جیسی گلوکارہ کو منظر عام پر لانے کا سہرا غلام حیدر کے سر جاتا ہے۔ غلام حیدر نے ایک فلم خزانچی کی موسیقی دی تھی۔ اس میں ایک گانا تھا جس کی طرز پر ہیر وارث شاہ گائی گئی، آج بھی گائی جاتی ہے۔ دراصل یہ طرز بنائی تھی
غلام حیدر نے. اور نور جہاں اس وقت صرف 9 سال کی تھیں جب غلام حیدر نے ان کی آواز سنی اور ان کو لے آئے. کچھ فلموں میں چائلڈ سٹار کے طور پر ان سے کام کرایا. بحیثیت گلوکارہ نور جہاں کی پہلی فلم تھی گل بقاولی، جس میں نور جہاں نے گانے گائے. اس کے بعد بھی بہت ساری فلموں میں گانے گائے. تقسیم کے بعد غلام حیدر چلے آئے پاکستان. یہاں انہوں نے 2 فلموں کی موسیقی دی، ایک تو لیلا، دوسری گلنار. پھر وہ بیمار پڑ گئے. ان کو کینسر لاحق ہو گیا تھا، جس کی اطلاع جب لتا کو ملی تو وہ اسی دن بمبئی سے نکلیں اور بارڈر تک آئیں. نور جہاں کو بھی بلا لیا تھا اور وہ بھی پہنچ گئے تھے. غلام حیدر بھی، انہوں نے لتا نے غلام حیدر کی بڑی منت کی کہ آپ واپس ہندوستان آ جائیں. غلام حیدر نے کہا کہ نہیں، میرا جینا بھی اسی سرزمین پر تھا. وہ حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوئے تھے اور میرا مرنا بھی اسی سرزمین پر ہوگا. غلام حیدر 1906 میں پیدا ہوئے. گوگل پر ان کی تاریخ پیدائش تھوڑی غلط لکھی ہوئی ہے، 1908 لکھی ہے، لیکن بقول ان کے بیٹے کے وہ 1906 میں پیدا ہوئے. صرف 45-46 سال کی عمر پائی اور 1953 میں غالباً 9 نومبر 1953 کو لاہور کے ایک ہاسپٹل میں وہ دم توڑ گئے تھے. غلام حیدر ایک تاریخ ساز موسیقار ہیں اور فلم جب شروع ہوتی ہے تو اس کے ٹائٹل کے پیچھے جو موسیقی ہوتی ہے اور اس کا آغاز بھی، وہ سوچ بھی غلام حیدر کی تھی. ہمارا یہ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے ضرور دیجیے. اگر میری کوئی بات غلط ہو تو آپ مجھے ٹھیک کر سکتے ہیں، نشاندہی کر سکتے ہیں. میں انسان ہوں، پہلے بھی میں نے کہا تھا. میں کوشش کرتا ہوں کہ درست معلومات آپ تک پہنچیں. بہرحال غلطی ہو جاتی ہے. اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.